بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنئی، جن کو 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے حملے میں شہید کر دیا تھا، ان کا فیونرل، ان کا تشییع جنازہ جو ہے وہ کل سے تہران کے اندر شروع ہوا ہے۔ رہبر معظم کو جب شہید کیا گیا تو وہ اکیلے نہیں تھے، اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ تھے، جس میں ان کی بیٹی، ان کی بہو، ان کے داماد اور ان کی 14 مہینے کی نواسی بھی شامل ہے۔ 4 مہینے سے یہ پروگرام نہیں ہو پایا تھا کیونکہ جنگی حالات تھے اور صحیح معنوں میں سیز فائر نہیں ہوئی تھی۔ اب جب سیز فائر ہو گئی ہے اور فی الحال جنگ رکی ہوئی ہے تو فرائیڈے سے یہ جنازے کا پروگرام، یہ تشییع کا پروگرام، یہ فیونرل کا پروگرام شروع کیا گیا۔ سب سے پہلے فرائیڈے کو 100 سے زیادہ ڈیفرنٹ کنٹریز کے ڈیلیگیشنز نے آ کے امام رہبر کو جو ہے، رہبر خامنئی کو جو ہے وہ کنڈولنس اور شردھانجلی پیش کری۔ اس میں انڈیا، پاکستان، چائنا، رشیا اور بہت سارے ممالک کے ڈیلیگیشن شامل تھے۔ اس کے بعد کل سیٹرڈے سے یہ جنازہ مصلی امام خمینی، جہاں پہ اس وقت میں موجود ہوں، وہاں پہ لا کے رکھا گیا، اور اس وقت تک جو ہے کئی لاکھوں نے جو ہے، کئی ملین لوگوں نے جو ہے وہ اس جنازے میں آ کے شردھانجلی پیش کی ہے، زیارت کری ہے، اور آج صبح 8 بجے جو ہے وہ نماز بھی ہوئی، جس میں کئی لاکھ لوگوں نے شرکت کری۔ نماز کے وقت لوگوں کے آنکھوں میں آنسو تھے اور لبوں پہ نعرے تھے۔ ان نعروں میں یہ بات بھی ہوئی کہ ہمیں اپنے رہبر کی شہادت کا انتقام لینا ہے۔ جو ایران کے معروف نعرے ہیں، مرد بر امریکہ، مرد بر اسرائیل، وہ تو لگ ہی رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ یہ بات بھی ہو رہی تھی، عوام اپنی سرکار سے، اپنی آرم فورسز سے مطالبہ کر رہی ہے کہ ہم جو ہیں اپنی رہبر کے انتقال کا جو ہے شہادت کا بدلہ ضرور لیں، انتقام ضرور لیں۔ یہ مصلی یہاں پہ جو جنازے لائے گئے، اس کی ایک خاص وجہ ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ شہید رہبر خامنئی جو ہے وہ نماز عید اور نماز جمعہ پڑھایا کرتے تھے اور عوام کے سامنے آ کے اپنے بیانات دیا کرتے تھے۔ بڑے پیمانے پہ اس وقت بھی لوگ جو ہیں وہ شرکت کرتے تھے ان نمازوں کے اندر۔ ساتھ ہی ساتھ مصلی جو ایک عربی کا ورڈ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نماز کی جگہ، جس کو آپ سمجھنے کے لیے جامع مسجد بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ تہران کی سب سے بڑی مسجد ہے اور اس میں تقریباً کئی ملین لوگ، 20 سے 25 ملین لوگ پورا مختلف شہروں میں ملا کے اس جنازے میں شرکت کرنے والے ہیں، جس میں آج 2-3 دن یہ جنازہ سیٹرڈے، سنڈے، منڈے کو تہران کے اندر رہے گا، اور اس کے بعد قم لے جایا جائے گا، اور اس کے بعد نجف اور کربلا جو عراق کے 2 بڑے شہر ہیں وہاں جائے گا، اور تھرسڈے کو یہ جنازہ جو ہے وہ مشہد جائے گا، جہاں پہ امام رضا کے حرم میں اس کو سپرد خاک کیا جائے گا۔ یہ اس فیونرل کے پروگرامز نے بہت سارے میسج جو ہے وہ دنیا کو دیے ہیں۔ میں اس میں سے کچھ میسج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ پروگرام کے لیے جو انویٹیشن دیا ایران نے، وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ ایران نے یورپ کے کسی بھی ملک کو انویٹیشن نہیں دیا ہے فیونرل کا۔ امریکہ کو تو جنگ چل رہی تھی تو انویٹیشن دینے کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ ساتھ ہی ساتھ یورپ کا کوئی بھی ممالک کو انویٹیشن نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد بھی 100 سے زیادہ ملکوں کی ڈیلیگیشن نے شرکت کری۔ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ اور امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ کی طرف سے دھمکیاں تھیں، ڈرایا گیا تھا بہت سارے دیشوں کو کہ ایران کے اس فیونرل پروگرام میں شرکت نہیں کرنی ہے، لیکن پھر بھی اتنے بڑے پیمانے پہ شرکت یہ بتاتا ہے کہ ایران نہ صرف ڈپلومیسی کے میدان میں، انٹرنیشنل پالیٹکس کے میدان میں مضبوط ہوا ہے، بلکہ امریکہ اور اسرائیل کا اثر بھی دنیا کے اندر کمزور ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا نیریٹو جو ویسٹرن میڈیا کے ذریعے سے، ویسٹرن گورنمنٹس کی طرف سے بنایا جاتا تھا کہ ایران کی عوام اپنے نظام، اپنے سسٹم، اپنے رہبر کو پیار نہیں کرتی، چاہتی نہیں ہے اور ان کے خلاف ہے، اس نیریٹو کو بھی اس پروگرام نے توڑ دیا ہے۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں باہر ٹیمپریچر، اس وقت یہاں تقریباً دوپہر کا 12 بجا ہوا ہے، باہر ٹیمپریچر 40 سے 45 کے درمیان ہے، اور اس کے بعد بھی ہزاروں کی تعداد یہاں موجود ہے، جو تعداد صبح نماز کے وقت کئی لاکھ کی تھی، اور اسی طرح کل بھی لوگ شرکت کر رہے تھے، آج بھی لوگ شرکت کر رہے ہیں، کل بھی آپ ویڈیوز دیکھ رہے تھے اور آگے ویڈیوز آتے رہیں گے، جو یہ درشاتا ہے کہ ایران کی عوام نہ صرف اپنے رہبر کو پیار کرتی ہے، چاہتی ہے، بلکہ ایک شفیق والد کی طرح ان کو وداعی دینے کے لیے۔ اس فیونرل کے پروگرام میں 2 ایموشنز کو ایک ساتھ دیکھا گیا۔ پہلا یہ کہ یہاں پہ جو لوگ شرکت کرنے والے لوگ تھے، عوام تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ان کے دل جو ہے وہ غمگین تھے، ان کو دکھ تھا، اس بات کا بہت زیادہ شدید دکھ تھا کہ ان کے رہبر کا جو ہے وہ ان کو شہادت ہو گئی ہے، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور وہ لوگ اندم بدائی دینے کے لیے آئے ہیں اس پروگرام کے اندر۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے دلوں میں ایک غصہ بھی تھا، ایک انتقام کا جذبہ بھی تھا، جس کو اپنے نعروں سے بیان کر رہے تھے، اور بار بار اس طرح کے نعرے لگا رہے تھے کہ جو یہاں پہ ایران میں معمولاً لگتے رہتے ہیں، امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔ اس کے ساتھ ساتھ انتقام کی بات عوام کر رہی تھی، بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں ہمارے گھر کے اندر نیگوسیشن کے دوران ہمارے ملک پہ حملہ کر کے ہمارے سپریم لیڈر، ہمارے سرووچ نیتا کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اس کا بدلہ اگر نہیں لیا گیا تو امریکہ اور اسرائیل اسی طریقے سے دوسرے ملکوں کے، دوسرے دیشوں کے
لیڈرز کو مارنے کی, ان کو اغوا کرنے کی جو ان کی عادت ہے اس پہ آگے اور بڑھتے رہیں گے اور زیادہ ان کا دساہس بڑھتا جائے گا. تو یہ ان کو انتقام لینا اس بات کی دلیل ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی اس دساہس پہ جو ہے وہ لگام لگائی جائے. اور جو انتقام کی بات ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی شخص کو قتل کر دیا جائے, ٹرمپ کو یا نیتنیاہو یا کچھ افراد کو مار دیا جائے. یہ جو صحیح انتقام نہیں ہے, یہ پورا انتقام نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ جو پورا ورچسو ہے, یہ جو سامراجیہ واد, امپیریلزم, امریکن کیپٹلزم کا ورچسو ہے ویسٹ ایشیا میں اور پوری دنیا میں, اس کے ورچسو کو کمزور کیا جائے. اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اس جنگ میں امریکن پولیٹیکل پاور, امریکن ملٹری پاور اور امریکا کا جو پورا ورچسو تھا وہ کمزور ہو گیا ہے. اسی کو آگے جاری رکھتے ہوئے پورے اس خطے سے امریکہ کے ورچسو کو ختم کرنا اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے فلسطین کی آزادی کو لے کے چلنا, یہ ایران کی عوام کا مطالبہ ہے کہ ہم جب انتقام کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ فلسطین بھی آزاد کرایا جائے اور امریکہ جو ہے اس پورے ریجن سے باہر نکلے. تو یہاں پہ دو ایموشنز کو ایک ساتھ دیکھا گیا, غصہ بھی ہے اور جوش بھی ہے. ایک ایسا غصہ ہے, غم بھی ہے اور جوش بھی ہے, غصہ بھی ہے کہ یہ ایک ایسا غم ہے, ایک بڑا غم ہے کہ سپریم لیڈر اور جو ان کا شفیق والد جیسی ایک شخصیت ہے وہ اس دنیا سے جا چکی ہے, لیکن اس غم کی وجہ سے وہ بیٹھ نہیں رہی ہیں, وہ پریشان نہیں ہو رہے ہیں, وہ ہتاش نہیں ہو رہے ہیں, بلکہ یہ ان کو جوش دے رہا ہے. اور یہی یہاں کا جو پوری تھیم ہے اس پورے پروگرام کی, اس کا نام یہاں رکھا گیا ہے باید برخاست, یعنی وی مسٹ رائز, ہمیں قیام کرنا ہے, ہمیں کھڑا ہونا ہے, ہمیں ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے, ہمیں بربریت کے خلاف کھڑا ہونا ہے, ہمیں گنڈا گردی کے خلاف کھڑا ہونا ہے. اگر ہم پہ آگے کوئی اپنی فکر, اپنا کوئی دھوس دکھانا چاہتا ہے, ہم پہ اپنی فکر تھوپنا چاہتا ہے تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. ہم دوسرے ممالک کی طرح نہیں ہے جیسے ویسٹ ایشیا کے دوسرے ممالک دیکھنے میں آتا ہے, جس کنٹریز امریکہ کے سامنے پوری طرح سے دبے ہوئے ہیں, جھکے ہوئے ہیں. ایران اور ایران کی عوام اس فیونرل کے پیغام سے یہ بات کہہ رہے ہیں پوری دنیا سے کہ ہم جو ہیں وہ جھکنے والے نہیں ہیں, ہم دبنے والے نہیں ہیں, ہم ظلم کے خلاف ڈٹے رہیں گے, کھڑے رہیں گے اور اسی طرح سے ان کو منہ توڑ جواب دیتے رہیں گے. اہم چیز ایران نے جو اس فیونرل کے پروگرام کے دوران کی کہ جس کو پوری دنیا نوٹس کر رہی ہے, اس پہ چرچا ہو رہی ہے, وہ ہے اپنے جو ڈیلیگیشنز آئے تھے کونڈولنس دینے کے لیے, شردھانجلی دینے کے لیے. جب وہ شہید آیت اللہ خامنئی کے جنازے کے پاس گئے ہیں تو وہاں پہ قاری قرآن, یعنی قرآن کو ریسائٹ کرنے والا, پڑھنے والا ایک شخص بیٹھا ہوتا تھا, اور وہ ایک آیت قرآن سے, جو ہولی بک ہے مسلمانوں کی, اس میں سے ایک آیت پڑھتا تھا. اور اس آیت کے اندر جو میسج تھا, وہ میسج اس وقت پوری دنیا اس پہ بہت ہی زیادہ غور و فکر کر رہی ہے. مثال کے طور پہ جب قطر کا ڈیلیگیشن آیا تو جو آیت پڑھی گئی, اس آیت کا جو مفہوم تھا, جو میننگ تھا, وہ یہ تھا کہ اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے, اب تمہارے پاس موقع ہے کہ تم دوبارہ جو ہے سیدھے راستے کی طرف پلٹ آؤ, تو اللہ تمہارے اوپر جو ہے وہ اپنی ریوارڈز اور اپنی نعمتیں بڑھا دے گا. یہ اشارہ ہے قطر کے اس پورے جو 4 مہینے میں قطر کا رول رہا ہے کہ پہلے اس نے امریکہ کو اپنے بیسز دیے, اپنا سپورٹ دیا, لیکن جب اس کے اوپر اٹیک ہوا تو انہوں نے اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن بہتر کیے ایران کے ساتھ. تو اس آیت کے ذریعے سے, قرآن کی اس آیت کے ذریعے سے اس میچز کو ہائی لائٹ کیا گیا. اسی طرح سے جب سعودی عرب کا ڈیلیگیشن آیا کہ جس کو آفیشیلی ایران نے انوائٹ نہیں کیا تھا, خود سے وہ لوگ آئے تھے, تو ان کے سامنے جو آیت پڑھی گئی اس کا مفہوم, اس کا میننگ یہ تھا کہ جب 2 لشکر آمنے سامنے آ جاتے ہیں, ایک لشکر دشمن کا اور ایک لشکر اس کے سامنے, تو ان کے بیچ میں جنگ ہوتی ہے. تو اس سے یہ پیغام جا رہا ہے کہ سعودی عرب سے ابھی بھی وہ معاملات ڈپلومیسی والے بن نہیں رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ایک جنگی اور ایک تکرار کا ماحول بنا ہوا ہے. ٹرکی کے جب ڈیلیگیشن آیا تو جو آیت پڑھی گئی, وہ بہت ہی انٹرسٹنگ میسج وہاں پہ تھا. وہ میسج یہ تھا کہ جو لوگ جہاد کرتے ہیں, جو لوگ کوشش کرتے ہیں, جو لوگ ظالم سے ٹکر لیتے ہیں, ان کا مرتبہ بلند ہے ان لوگوں سے کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں. یہ اشارہ ہے کہ اس پورا اس وقت جنگی ماحول ہے ویسٹ ایشیا میں, چاہے وہ غزہ کا جنوسائیڈ ہو, چاہے وہ لبنان کے اندر قتل عام ہو, چاہے ہمیں ایران کے اوپر حملہ ہو, ان سب معاملات میں ٹرکی نے کوئی بھی حرکت نہیں کری, ٹرکی کی طرف سے کوئی بھی اقدام نہیں کیا گیا, اور ٹرکی چپ چاپ صرف بیان دیتا رہا اور اپنے گھر میں بیٹھا رہا. تو اس طریقے سے ایک ڈپلومیسی کا نیا دروازہ کھولا ہے, ایک نیا پیغام دیا ہے پوری دنیا کو ایران نے کہ ہم ایک آیت کے ذریعے سے, ایک چھوٹے سے بیان کے ذریعے سے پورے پولیٹیکل جو ایکویشنز ہیں اس کو سمجھانے کی ایک زبردست کوشش کی ہے, جو اس وقت پوری دنیا میں, خاص طور سے مسلم ممالک کے اندر بہت ہی غور و فکر سے سمجھا جا رہا ہے, دیکھا جا رہا ہے کہ ایران
کن ملکوں کو کس طرح سے دیکھتا ہے ایران اپنے ریلیشن خاص طور سے مسلم ممالک کے ساتھ کس طرح کے رکھنا چاہتا ہے یا دیکھ رہا ہے، اور اس کو جو ہے بہت ہی زیادہ سراہا بھی جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ایران نے یہ ڈپلومیٹک جو پورا ایکویشن ہے اس کو بیان کیا آسان شبدوں میں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مختلف ممالک سے لوگ بھی یہاں بڑی تعداد میں آئے ہیں، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ ٹرکی ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ انڈیا ہو، انڈیا سے بھی بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کری ہے۔ اس طرح سے بہت سارے لوگ یہاں پہ آئے ہیں، ان کے رکنے کا، کھانے پینے کا انتظام کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، عوام نے خود اپنے گھروں کا دروازہ کھول دیا ہے، جس طرح سے کربلا میں اربعین کے دوران ہوتا ہے کہ لوگ آ کے لوگوں کی مہمانی کرتے ہیں، ان کے لیے اپنے گھروں کو کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، اسی طرح سے یہاں ماحول ہے۔ تو ایک بہت ہی تاریخی فیونرل اس وقت جو ہے ایران کے اندر ہو رہا ہے، جو تقریباً 6 دن 7 دن چلے گا، اس کا آج یہ دوسرا دن ہے، اور کل پھر یہاں پہ ان کے جو جنازے ہیں وہ ایران کے مختلف مقامات پہ جو ہے وہ لے جائے جائیں گے، اور ایک شب یاترا کی شکل میں ان کو جو ہے مختلف لوگوں کے درمیان لے جایا جائے گا سڑکوں پہ، اور لوگ ان کی زیارت کریں گے۔ اس کے بعد قم ہے، اس کے بعد نجف، کربلا، بغداد، اور پھر تھرسڈے کو مشہد میں ان کو سپرد خاک کیا جائے گا۔ تو ایک یادگار، ایک تاریخی فیونرل اس وقت ایران کے اندر چل رہا ہے، جس کی طرف پوری دنیا کی توجہ بنی ہوئی ہے۔